شب انتظار گزری ہے. ڈاکٹر ابراہیم ذوق عربی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. اپنے علم کا لوہا منوا چکے ہیں. تحقیق پر جستجو میں ہمیشہ مگن. بال کی کھال اتارنے میں کامل. اس لیے بھی کہ سرجن ہیں. ان کے ہاتھ چڑھا کھال ادھر کر رہے. فیض احمد فیض پر تحقیق مقالہ پیش کرنے کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا. ڈاکٹر ابراہیم ذوق. معزز خاتون، فیض صاحب کے عاشق مجاز تھے؟ آپ ہی بتائیے. نہیں، آپ نے کہا کچھ کہا، اس کو میں لے رہا ہوں. ابھی حال ہی میں نے ایک تحقیقی چیز پڑھی، فیض احمد فیض کی شاعری منظر اور پس منظر. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فیض صاحب نے کبھی جو کچھ لکھا ہے وہ کس کے لیے لکھا ہے؟ جی بہت صحیح کہا آپ نے. وہ آویزہ ابھی تک، کیا ہے وہ شعر؟ ان کے کانوں میں جو آویزہ ہے ابھی تک وہ چمکتا ہے، وہ ایک نگینہ تھا، نگ، جس کے بارے میں فیض صاحب نے. تو ان کے ایک آغا ناصر صاحب کی ایک کتاب ہے. یہ جناب آغا ناصر صاحب استاد فیض صاحب کے شاگرد رشید تھے. ان کی سب سے خوبصورت سی چیز جو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ان کا ایک جملہ یاد آیا کہ انہوں نے فیض صاحب سے پوچھا، فیض صاحب آپ کی غزلیں نظمیں ہم تک تو آ جاتی ہیں، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کا پس منظر کیا ہوتا ہے جس کے لیے آپ غزلیں لکھا کرتے ہیں، وہ بتائیے. اور میں بھی اکثر یہی پوچھا کرتا تھا. ناصر کاظمی کی ایک ہے وہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، تو کس کے لیے لکھی گئی تھی؟ تو کوئی بتانے والا نہیں ملتا تھا مجھے. تو میں نے کہا کہ لکھیے. اب یہ جو چیز ہے، یہ جناب فیض صاحب ہیں، ان کے بازو میں ان کی دو بچی بیٹیاں ہیں. ایک کا نام سلیمہ ہے اور دوسری، ہاں، ان کے نک نیم کیا تھے بتایا آپ کو؟ چھمی. دوسری اچھا ٹھیک ہے. تو میں آپ سے ایک اور بتائیں تو کوشش یہ کروں گا کہ جناب فیض صاحب کے ابتدائی دنوں کی جو بات ہوئی تھی، یہ فیض صاحب کی بیگم ہے ایلس فیض، ماشاءاللہ. ان کے کانوں میں ایک آویزہ تھا. اب وہ آویزہ کیا تھا، اس کے بارے میں فیض صاحب نے کیا دیکھا اور کیا لکھا ہے. میری چھوٹی سی تحقیق یہ ہے کہ اس سلسلے میں موضوع سخن جو عنوان ہے وہ کیا ہے. تو آغا ناصر صاحب نے ان تمام غزلوں میں جس میں کچھ ایسی باتیں مل چکی ہیں جن کا موضوع سخن کیا ہے، شاعر کا موضوع سخن، یہ بہت لاجواب نظم ہے جو فیض صاحب کی ایک لاجواب خاتون کے لیے لکھی تھی. اس کا نام ایلس تھا. اور وہ ایلس کے بارے میں حمید نسیم ان کے ساتھ میں پڑھا کرتے تھے. تو اتفاق سے یہ ان دنوں جیسا کہ ہمارے مدثر صاحب نے فرمایا کہ وہ آئے ہوئے تھے، ٹیچر تھے، پڑھایا کرتے تھے. تو ان کے یہاں پرنسپل جو تھے وہ بہت ہی مشہور آدمی تھے یہاں کے، دین، تاثیر دین ان کا نام تھا. تو وہ کیا بات ہے کہ حمید نسیم جو ان دنوں تعلیم کے سلسلے میں امرتسر میں مقیم تھے اور تاثیر صاحب کے یہاں آنا جانا تھا. ایلس لندن سے امرتسر آئیں تو ان سے تعارف کے لیے تاثیر صاحب نے کچھ لوگوں کو چائے پر بلایا. اس دعوت میں حمید نسیم بھی شریک تھے. انہوں نے لکھا، کیا لکھا انہوں نے؟ تو وہ یہ انہوں نے لکھا کہ مجھے ایلس بہت خوبصورت لگی، دراز قد، سرخ و سفید رنگ، جاذب نظر، چہرہ متناسب بدن. شام کو جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں نے فیض سے پوچھا، فیض صاحب سے ایلس کے بارے میں پوچھا. کہنے لگے اچھی لڑکی ہے. میں نے کہا آپ کی بیوی بن جائے تو کیسا ہو؟ فیض صاحب ہنس دیے اور صرف اتنا کہا تم تو پاگل ہو. اب آگے جو جملہ میں پڑھنے والا ہوں وہ سنیے گا. پھر ہم لوگ ایلس سے گھل مل گئے. ایک شام ہم سب تاثیر صاحب کے یہاں بیٹھے تھے کہ ایلس نئے اطلس کی شلوار قمیص پہنے کمرے میں داخل ہوئی. آنکھوں میں ہلکا سا کاجل کا رنگ رکھا تھا. ان آنکھوں میں کاجل
اب وہ ذرا سوچئے کہ وہ بتلاتے ہیں کہ کمرے میں داخل ہوئی، ہلکا سا کاجل اور کانوں میں بڑے نگوں والے آویزے سجا رکھے تھے۔ ایلس کی آمد کا یہی تاثر کچھ دنوں بعد ان کی نظم موضوع سخن کیا ہے؟ جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں۔ وہ نگ جو کانوں میں تھا، اس سے زیادہ اچھا شعر کوئی نہیں کہہ سکتا، میرا دعویٰ ہے۔ میں نے بھی بہت نگی دیکھے ہیں، سب کچھ ہے۔ جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں۔ اور پھر پردہ پوش اور پردہ دار خواتین نے اس کو مشرقی روایتی دلہن کی طرح سجایا، چمکیلے اور بھڑکیلے لباس میں دلہن بنایا، اور وہ پرغیب وادی اور وہ شادی میں آپ بھی شریک تھا، آپ نے کہا کہ کس نے نکاح پڑھا ہے، کیا ہوا۔ اب موضوع سخن ایلس کے حضور فیض صاحب کا پہلا ہدیہ محبت۔ گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ۔ ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، خوش تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگ۔ شکریہ۔ جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں، آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر۔ فیض صاحب جس نے کہا تھا شام کو وہ دیکھے تھے۔ رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر، آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا۔ یہاں فیض صاحب کا موڈ چینج ہوتا ہے۔ موضوع سخن پہلے تو محبوب کا تھا، پھر اس کے بعد موضوع سخن اب بھی ہے لیکن وہ دوسرا ہے۔ آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے موت اور زیست کی روزانہ سب آرائی میں، ہم پہ کیا گزرے گی اجداد پہ کیا گزری ہے، یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے۔ یہ وہ شاعر ہے اور یہ وہ شاعر ہے۔ موضوع سخن کیا ہے؟ موضوع سخن یہ ہے، یہ ہر ایک سمت پر اسرار کڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ، یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ۔ یہ ایسے کئی اور مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے، اب پھر واپس آتے ہو، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز کو تو فیصلہ کریں۔ آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، تب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں، کہ یہ جو ہے تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی قیامت ہے جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ واپس آئیں۔ یہ لندن میں فیض صاحب جب وہاں آئے تھے تو یہ زہرا نگاہ اس طرف سامنے ہے، پیچھے صاحب فیض ہیں اور احمد فراز ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو میں کچھ ان کا کلام بھی آپ دیکھتے جائیے، بتاتے جائیے۔ ایک ان کی ہے دو عشق ہیں سلیمہ ہاشمی سے، ان کی بیٹی سے کسی نے پوچھا کہ فیض صاحب نے کوئی نظمیں بھی لکھی ہے ایلس پر، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی لکھی ہے، اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید والی۔ اب وہ نظم کیا ہے؟ فیض صاحب کے اس پہلو میں وہ بتایا کہ ایک ہدیہ دیا تھا انہوں نے۔ وہ ہدیہ کیسے دیا تھا؟ جیل میں تھے فیض صاحب اور فیض میں ہاتھ سے کچھ لکھ کر ایلس کو دیا، اور یہ لڈملا وسلوا ہیں جو روس کی مستشرق ہیں، وہ فیض صاحب ان کے ہیں، تو ان کے بارے میں آؤں گا۔ فیض صاحب کو گھمانے کے لیے پورے روس میں یہ ان کی مترجم تھی، اور انہوں نے پرورش لوح و قلم جو ہے اس کتاب کا
11-9 باب تک انہوں نے اسامہ فاروق نے کیا ہے، باقی پارٹ لرمیلا نے خود کیا ہے. یہ ان کی PhD ہے جہاں اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی ہے. تو فیض کو جتنے طریقے سے قریب سے دیکھا ہے وہ لرمیلا نے. لرمیلا سے میری ملاقات یہاں ہوئی ہے ایڈنبرا میں. وہ مقالہ پڑھ رہی تھی فیض پر اور میں اقبال پر مقالہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے میرا مقالہ سن کر دیکھ کر کہا کہ اس کی آپ مجھے سلائڈز دیں. دیکھیے ریسرچ والے کیا ہوتے ہیں. اقبال کا کلام تھا معتمد کی فریاد. اسپین کا ایک جسے یوسف بن تشفین نے قید کر لے گیا، اس نے جو اشعار کہے تھے قید خانے کی جو بات تھی وہی بات ہمارے فیض صاحب کی بھی تھی. اور اقبال نے اسیری کے زمانے کا جو کلام تھا عربی کا اس کا ترجمہ تھا. تو فیض صاحب کو پورے روس میں لے جانے والی لرمیلا تھی. اور اس کی اس کتاب کو 1960 ایئرس پاکستان کے جو ہے اس سلسلے میں آکسفورڈ والوں نے یہ شائع کی ہے اور اس کا تعارف ڈاکٹر جمیل جالدی. اس کتاب میں مجھے وہ معلومات ملی ہے جو ابھی تک مجھے نہیں معلوم تھی. فیض صاحب کے بارے میں سلطان ان کے والد صاحب کے متعلق بہت ساری، سفیر افغانستان ہے. اتنا دلچسپی کے ساتھ میں نے اس کو پڑھا ہے. میں ریکمنڈ کروں گا کہ اگر ایک کتاب ہے، پروپیگنڈا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میری طرف سے یہ درخواست ہے کہ ضرور پڑھیے گا. تو فیض صاحب کو دی گئی تھی، فیض صاحب نے ایلس کو دیا تھا. تو وہ ہے تازہ ہے ابھی یاد میں ہے ساقی گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے یام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساتھ، وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام. امید کے لو جاگر غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر. اگلا شعر سنیے. اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ حنا کی. شکریہ. اس درد سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ پہ پھوٹے گی شفق تیری قبا کی. پھر دیکھ ہے وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی. خیال رہے کہ یہ نظم قید خانے سے کس کو دی گئی تھی؟ ایلس کے ہاتھوں میں پرزہ، اور یہ تحفہ کے نام سے دی گئی. وہ کیا تحفہ تھا؟ پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جام فغاں بھول گئی، ہر شب وہ سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیرے سینے میں لگی ہے، تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے. اگر وہ جیل کی سلاخیں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو جیل کی سلاخ لگی تھی، فیض صاحب نے کہا کہ دیوار میں کوئی سوراخ نہ ہوگی، میرے عزیز نہیں آئیں گے ملنے کے لیے. منع کر دیا. کیوں؟ قید میں 3 مہینہ قید تنہائی میں کسی سے بات کرنے کی وہ نہیں. خیر وہ دیکھیے. کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، اور ڈالی ہے کبھی گردن مہتاب میں باہیں. چاہا، دوسرا رنگ دیکھیے. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، چاہا ہے. شکریہ. یہ دیکھیے یہ فیض صاحب کے ساتھ جو بیٹھی ہیں یہ ایلس ہیں. انہوں نے اپنا ملک لندن چھوڑا، مشرقی انداز میں شلوار قمیص پہنی، اردو سیکھی، انگریزی ٹائمز میں اس میں ان کا کالم نگار بھی سب کچھ تھا. جیل میں سے فیض صاحب ان کو کہتے تھے کہ وہ غریب جس کو دق کا علاج کرنا ہے اس کو جا کے دیکھنا دوا مل رہی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ بنگالی جو ہے اس کو آپ کیا کریں، یہ فیض ان کو وہ دے رہے ہیں، لکھ کر دے رہے ہیں کہ آپ جائیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کی وظیفہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. کیا ضرورت تھی؟ جیل میں سے یہ کس کو بول رہے ہیں کہ تم جائیے، آپ جائیے اور یہ دیکھیے. اگر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیرے آنکھ کی اداسی، تیرے سینے کا جل، میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی. گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جو اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے ڈھل جائیں یہ تذلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے. گر مجھے اس کا یقین ہو میرے دوست. نوازش کرم. شکریہ. میں آپ کی